فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارا 15 روزہ تربیتی نشست جو آپ مستورات کے لیے ہوتی ہے اس کا بڑا اہم بیان ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کا تعلق ہے ہی آپ مستورات کے ساتھ. بیان جو آج ہمارا ہونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو زیورات آپ مستورات پہنتی ہیں، چوڑیاں ہیں، ہار ہے، کانٹے ہیں، پازیب ہے، انگوٹھیاں ہیں، ان زیورات کو پہننے کے آداب کیا ہیں؟ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ زیورات کیسے پہنے جائیں؟ اور پھر اس کے بہت سے مسائل ہیں. مستورات زیور پہنتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ آداب کیا ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ اس کے مسائل کیا ہیں. تو جب تک آپ کو زیورات کے آداب اور مسائل کا علم نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ یہی زیور ہمیں سجنے کی بجائے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے مسلمان عورت آداب سیکھتی ہے، ہر چیز کے مسائل سیکھتی ہے، پھر اس کے سامنے پورا رخ آتا ہے زندگی کے گزارنے کا. اب سب سے پہلے میں کچھ آداب عرض کرتا ہوں زیورات کے پہننے کے، آخر میں کچھ مسائل جو ہیں وہ آ جائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیور صرف عورت کے لیے رکھا ہے، مرد کے لیے کسی قسم کا کوئی زیور اللہ کی طرف سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی اجازت مردوں کو دی گئی ہے. جنت میں تو مردوں کے بھی زیور ہوں گے، عورتوں کے بھی زیور ہوں گے. قرآن میں آتا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اللہ تعالیٰ چاندی کے زیورات، کنگن دیں گے ایمان والوں کو جنت میں، اور بھی چیزیں ملیں گی. لیکن دنیا میں مردوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی زیور نہیں ہے. نہ مرد بندے پہن سکتا ہے، نہ گلے میں لاکٹ ڈال سکتا ہے، نہ چوڑیاں پہن سکتا ہے، نہ پازیب پہن سکتا ہے، نہ اپنے ناک کے اندر کوئی جو ہے وہ چھلا وغیرہ ڈال سکتا ہے. کوئی زیور مرد کا نہیں. صرف ایک چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. اب یہ میں بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی مرد ہیں تو آپ کو مردوں کے مسائل پتہ ہوں گے، تو آپ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی، بھائی کی، خاوند کی، والد کی اصلاح کر سکے گی اگر کوئی ان میں خامی آپ کو محسوس ہو. اب مرد کو صرف ایک چیز کی اجازت ہے، صرف ایک چیز کی، وہ انگوٹھی ہے بس، کہ مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے، لیکن اور کوئی بھی زیور مرد کے لیے جائز نہیں ہے. دیکھیے وہ بچہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، بڑا ہوگا اس کا بھی یہی حکم ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ تو بچے ہیں، ہم بچے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے. جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو حضرت فاطمہ نے چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے تھے. اب چونکہ کنگن پہننا مرد کے لیے جائز نہیں تھا، چاہے وہ بچے کیوں نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے، ناراضگی سے واپس چلے گئے. بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور آئے تھے، کنگن دیکھا، پھر ناراضگی سے واپس چلے گئے. قربان جائیں ایسی بیٹیوں پر، فوراً اپنے بچوں کے ہاتھ سے کنگن اتروائے اور پھر حضور علیہ السلام کے پاس معذرت کا پیغام بھی بھیجا. پھر اللہ کے نبی گھر میں آ گئے. اب یہ حضور کا جو ناراضگی کا اظہار تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ بچے، یہ تو بچے ہیں فاطمہ، تم تو بچی نہیں، تم نے کیوں ان کو چاندی کے کنگن پہنائے؟ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے آگے تشریف لے گئے تھے. اب یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اور اپنے مردوں کو بھی غور سے دیکھا کریں. ایسا تو نہیں کہ ہمارے مردوں کے گلے میں چین ہے، ان کے ہاتھوں میں کنگن ہے،
یا اور ان کے کانوں میں کوئی بندے کوئی اس قسم کا انہوں نے ڈالا ہوا ہے، تو اب اگر ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاوند کو، اپنے والد کو سمجھائیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو۔ ہمارے دین نے کوئی زیور مردوں کے لیے متعین نہیں کیا، تو آپ نے یہ چیزیں کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ یہ تو عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ اب مرد چونکہ صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے، تو مرد کو یہ بھی پابندی ہے کہ انگوٹھی بھی صرف چاندی کی پہن سکتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ انگوٹھی پہن سکتا ہے لیکن وہ بھی چاندی کی، اور کسی چیز کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں، نہ لوہے کی، نہ تانبے کی، نہ سونے کی، چاندی کی صرف پہن سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ عورتیں ذرا سوچئے، جب آپ منگنی کرنے جاتی ہیں اپنی بیٹی کی، تو اپنے داماد کے لیے اسپیشل سونے کی انگوٹھی بنواتی ہیں، پھر اس کے لیے لے کر جاتی ہیں، پھر اس کو پہناتی بھی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کو شوگر ہو تو کیا آپ اس کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر جائیں گی؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تو کھائے گا ہی نہیں، اس کو تو شوگر ہے۔ تو اسی طرح جب مرد سونا پہن ہی نہیں سکتا، جائز ہی نہیں، اللہ نے اس کو اجازت ہی نہیں دی، تو آپ مسلمان ہو کر کیوں یہ کام کرتی ہیں؟ افسوس یہ ہے بنوانے والی بھی مسلمان، لے جانے والے بھی مسلمان، اور جس کو پہنائیں گے وہ بھی مسلمان، پہننے والا بھی مسلمان، سارے مسلمان ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے اللہ کا، ہمارے نبی کا حکم کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے۔ اس لیے یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو منگنیوں پہ سونے کی انگوٹھیاں دی جاتی ہیں، یہ شرعاً گناہ ہے، ناجائز ہے۔ بھلے 1 منٹ کے لیے بھی مرد پہنے گا، وہ 1 منٹ کے لیے بھی پہن کر گناہگار ہوگا، پہنانے والی بھی گناہگار ہوگی، پہننے والی بھی گناہگار ہوگی، پہننے والا بھی۔ اس لیے اب یہ طے کر لیں، آج کے بعد ہم نے منگنیوں پر سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے لے کر نہیں جانی۔ چاندی کی انگوٹھی آپ بنوائیں، خوبصورت بنوائیں اور وہ لے جائیں، باقی آپ پیسے دے دیں، اپنی طرف سے کچھ دینا چاہیں وہ منع نہیں ہے، لیکن انگوٹھی سونے کی جائز نہیں ہے۔ پھر چاندی کی انگوٹھی جو مردوں کے لیے بنوائیں گی آپ، اس میں بھی یہ پابندی ہے مردوں کے لیے کہ وہ انگوٹھی 4.5 ماشے چاندی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 4.5 ماشے کے اندر اندر وہ انگوٹھی بنے۔ اگر ہو چاندی کی اور ہو بھی 4.5 ماشے سے زیادہ، تو یہ بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ چاندی کی انگوٹھی تو پہن سکتا ہے لیکن 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے، زیادہ پہننا مرد کے لیے بھی مناسب نہیں، تو اس لیے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جو ہے گھڑی سونے کی یا چاندی کی، یہ بھی مرد نہیں پہن سکتے، اور بچوں کو بھی سونے یا چاندی کی گھڑی پہنانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کروں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا، وہ یہ کہ ہمارے یہاں نا یہ رواج ہے، کسی کا کوئی لڑکا پیدا ہو پہلا، تو نانا نانی اس بچے کے لیے سونے کی چمچی لے کر جاتے ہیں یا چاندی کی چمچی لے کر جاتے ہیں، پھر اس چاندی یا سونے کی چمچی میں بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے کہ جی یہ لاڈلا ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والی اور اپنے نبی کی بات نہ مانیں تو پھر ہمارا کیا دین اور ہمارا کیا اسلام۔ اس لیے اب ایک بات تو یہاں بیٹھی بیٹھی طے کر لیں، آئندہ کسی منگنی پر مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی نہیں بنوائیں گی، اور نہ اپنے بچوں کو جو مرد ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی زیور نہیں پہنائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ انگوٹھی پہنا سکتی ہیں، وہ بھی 4.5 ماشے تک ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب عورتیں زیور پہنتی ہیں تو زیوروں کے آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کیے ہیں۔ پہلا ادب اللہ نے بتایا وَلَا تُسْرِفُوا، وہ کیا ہے کہ زیورات تو پہن لو لیکن زیور پہننے میں اسراف سے کام نہیں لینا۔ اسراف کا کیا مطلب ہے کہ زیورات کو اپنا مقصد نہیں بنانا۔ بعض عورتیں اسی میں گھلی رہتی ہیں،
ہائے میرا سیٹ نہیں بنا، ہائے میری انگوٹھیاں نہیں بنی، خاوند کی جان کھائے رکھتی ہیں، یہ بیچ دو وہ بیچ دو، میرا سیٹ بنوا کر دو، یعنی یوں کرتی ہیں جیسے کہ زیور کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کتنی عورتیں بغیر زیور کے زندگی گزار رہی ہیں، آخر ان کی بھی تو گزر ہی رہی ہے۔ تو زیور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی نہ گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ادب زیورات کا یہ بتایا کہ زیور تو پہنو لیکن حد سے نہ بڑھو، اپنی حدود کے اندر رہ کر اس کا استعمال کرو، یعنی اس کو اپنا مقصد نہ بناؤ زندگی کا۔ اور یہ بھی ضروری ہے سادگی کے ساتھ کم خرچ میں جو آپ پہن سکیں وہ جائز ہے۔ دیکھیں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ کان علی عائشہ خواتیم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انگوٹھیاں تھی سونے کی۔ ایسی بخاری میں روایت آتی ہے یلقین الفتح والخواتیم فی ثوب بلال، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو، عورتوں کو ترغیب دی کہ تو صدقہ کرو، تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتاری، اپنی انگوٹھیاں اتاری اور وہ صدقے کے لیے حضرت بلال کی جھولی میں ڈال دی۔ ایسے ہی حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اشتری لی فاطمہ قلادۃ من عصب وسوارین من عاج، کہ اے ثوبان ایسا کرو کہ تم میری بیٹی فاطمہ کے لیے پٹھوں کا بنا ہوا ایک ہار خریدو اور ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے 2 کنگن خریدو۔ تو اللہ کے نبی نے سادگی کے ساتھ کام لیا کہ سونے چاندی کی چیزیں نہیں بنوائی، ہاتھی دانت کے بنے ہوئے زیور لے لیے، وہ سستے بنتے تھے۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ زیور تو لیں لیکن کوشش کریں اس میں سادگی کا اہتمام ہو، اور بہت زیادہ زیورات لے کر اپنے مردوں پر بوجھ نہ ڈالیں، ہلکا پھلکا 2-4 چیزیں بنوا لیں، یہ کافی ہوتی ہیں۔ اکثر میں نے عورتوں کو دیکھا ہے زیور بنوا لیتی ہیں، اب پہننا کب ہوتا ہے؟ جب کبھی شادی ہو، 2 سال بعد 4 سال بعد کسی کی ہوئی تو پہن لیا، پھر پڑا ہوا ہے۔ اب وہ پڑا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، وہ زیور اس کو دے دیتی ہیں۔ تو پھر آپ نے اس زیور سے کیا لیا؟ اس سے اچھا تھا آپ ان پیسوں سے عمرہ کرتی، حج کرتی، اللہ کا گھر دیکھتی، لیکن آپ نے غلطی کی کہ اپنا سارے کا سارا نور ضائع کر دیا اس زیور میں۔ تو اس لیے زیور بنانا دین میں منع نہیں ہے، لیکن اس میں بہت حد سے بڑھ جانا، اس کو مقصد بنانا، یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں زیور پہنیں، زینت اختیار کریں، لیکن ان کو یہ زینت اپنے لیے، اپنے محرم کے لیے تو جائز ہے، غیر محرم مردوں کے لیے زینت اختیار کرنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلاً کہ اگر عورت اس لیے زیور پہنتی ہے کہ دوسرے مرد دیکھیں گے تو یہ زیور پہننا اللہ کو ناراض کرے گا، یہ زیور پہننا اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اپنے خاوند کے لیے جو مرضی پہنے، آپ کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن دوسرے مردوں کے لیے اس طرح کا معاملہ کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سخت ہیں اس معاملے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، یہ ویسے دوسرا ادب آ رہا ہے، اس میں یہ میری روایت میرا دل تھا وہاں عرض کرتا، لیکن چلیے، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، پھر اس کی خوشبو سونگھ کر مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کون جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یعنی الزانیہ، کہ یہ عورت ایسی ایسی ہے۔ اور حدیث کے راوی نے اس کی تشریح کی، ایسی ایسی کا مطلب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ بدکار عورت ہے جو خوشبو لگا کر باہر جائے تاکہ مرد اس کو دیکھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں اور نتیجہ بدکاری تک چلا جائے۔ اس لیے یہ بہت ضروری عمل ہے کہ عورتیں زیور ضرور پہنیں لیکن غیر محرم مردوں کو نہ دکھائیں۔ وہ زیور صرف محرم کے لیے ہے، اپنے لیے ہے، اور دوسروں کو دکھانا گناہ ہے، یہ آداب میں شامل ہے۔
اگلا ادب زیور کا جو اللہ نے بتایا ہے ان زینت کے اختیار کرنے میں، وہ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلی عورتوں کی طرح بن ٹھن کر باہر مت نکلو۔ کیا مطلب کہ زیور تو پہن لو، لیکن زیور پہن کر دکھلاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو ضرورت سمجھ کر پہنو۔ بہت سی عورتیں سردی کا موسم ہوگا، اب جرسی پہن لیا تو چوڑیاں چھپ جائیں گی اور ہار چھپ جائے گا، اب کیا کریں؟ اب وہ گلے میں دوپٹہ ہی نہیں ڈالتی کہ اگر میں نے دوپٹہ لے لیا تو میرا ہار نظر نہیں آئے گا، اور جرسی پہن لی تو میری چوڑیاں چھپ جائیں گی، یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، اور جراب پہن لی تو میری پازیب چھپ جائے گی۔ اس سردی میں بیچاری مرنا تو برداشت کر لیتی ہیں، اپنا زیور چھپانا برداشت نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا یہ گناہ ہے۔ دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، آپ ایک شادی میں چلی گئی، اب آپ نے دکھاوے کے لیے زیور پہنا اور لوگوں کو پتہ چلے، عورتوں کو، میرے پاس اتنا زیور ہے، ایسا زیور ہے۔ اب وہاں کوئی بیچاری غریب بھی ہوگی جس نے کبھی چوڑی نہیں دیکھی سونے کی، اور اس بیچاری کے پاس کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں۔ اب جب وہ آپ کو دیکھے گی تو اس کا دل دکھے گا، گویا کہ آپ اس کا دل دکھانے کے لیے ظاہر اگر کریں گی تو یہ گناہ ہوگا، اور اگر آپ کی نیت دکھاوے کی نہیں ہے، ویسے ہی زینت کے لیے پہنا، پھر ایسی کوئی بات نہیں۔ اب زیور پہنتے وقت اپنے دل میں جھانکنا چاہیے عورتوں کو کہ یہ ہم دکھاوے کے لیے تو نہیں پہن رہی، شوخی مارنے کے لیے تو نہیں پہن رہی۔ اگر دکھاوے کے لیے ہے، مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے کہ اے عورتوں، کیا تمہارا چاندی سے کام نہیں چلتا؟ تم اگر زینت ظاہر کرنے کے لیے سونا پہنو گی کہ وہ زینت ظاہر ہو، پتہ چلے لوگوں کو کہ میرے پاس بھی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت قیامت والے دن عذاب بھگتے گی دوزخ میں، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے شوخیاں مارنا اور زینت یوں اختیار کرنا کہ دوسروں کا دل دکھایا جائے، اس لیے اس کا بہت اہتمام کرے، اپنی نیت کو بدل لیا کرے۔ اگلا ادب زیور پہننے کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے زینت کے اندر، وہ ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنا پاؤں زور سے زمین پر مت مارو۔ کیوں؟ پاؤں میں پہنی ہوئی یہ پازیب، اب جب وہ چھن چھن کر کے چلے گی تو آپ بتائیں اس آواز سے غیر مرد اس عورت کی طرف متوجہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر وہ خوشبو والی عورت کی طرح اس کا زیور بھی مردوں کے متوجہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، تو بتائیں اللہ پاک اور اللہ کے نبی اس سے ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ پازیب اگر پہنے تو وہ پہنے جس میں آواز نہ ہو۔ مسند احمد ہی میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک عورت آئی اور وہ آ کر بیٹھی، اور اس نے پاؤں کے اندر پازیب پہنی ہوئی تھی گھنگرو والی، تو گھنگرو سے چھن 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 آواز پیدا ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا اور کہا جا کے اپنے ماں باپ کو بتاؤ۔ یہ ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آتی ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، کہ جس گھر میں گھنگرو ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جس گھر میں یہ ہوں وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، اور جس نے باندھ کر چھن چھن کر کے چلنا ہے تو بتاؤ اس کے پاس کہاں آئیں گے؟ اتنی اجازت تو ہے کہ عورت ایسا بجنے والا زیور اپنے خاوند کے لیے پہنے، گھر میں خاوند ہے اور کوئی نہیں ہے، جو مرضی زیور پہنے، اللہ کوئی منع نہیں کرتے، لیکن ایسا زیور پہن کر جو ہے فنکشن میں جانا، بازار میں جانا اور اس قسم کے ماحول میں جانا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کا پورا اہتمام کریں کہ بجنے والا زیور نہیں پہننا چاہیے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جن عورتوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اگر یہ مردوں کے پاس کہیں گزریں یا وہاں ہوں
تو ان کو اپنے بازو بھی زیادہ نہیں ہلانے چاہیے، کیونکہ چوڑیاں بجیں گی، آواز پیدا ہوگی اور مرد متوجہ ہوں گے۔ اس لیے جب سفر میں جائیں یا کوئی ایسا ماحول جہاں مردوں کے ہونا یقینی ہو تو وہاں چوڑیوں ووڑیوں کو بھی بڑے احتیاط سے استعمال کریں کہ اس کے بجنے سے مرد آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ اب یہ آداب تھے جو زیور پہننے کے اندر عورتوں کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کچھ مسائل سمجھیے کہ زیور پہننے میں کچھ مسائل بھی ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت سی عورتیں ایسے لاکٹ بنوا لیتی ہیں جن پہ اللہ کا نام، نبی کا نام، آیت الکرسی، کوئی اور اس قسم کا لکھا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا زیور بنوانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے کوئی چوڑی، کوئی ہار، کوئی کانٹا ایسا بنوا لیا جس پہ اللہ کا نام، نبی کا نام یا کوئی آیت یا کوئی ایسی اور اچھی بات لکھی ہوئی ہے، تو اس قسم کا زیور بنوانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن بنوانے کے بعد آپ کو خیال رکھنا ہوگا چند باتوں کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آیت وغیرہ اس قسم کی لکھوا لی زیور پر، تو اس زیور کو گندی اور ناپاک جگہ پر اب نہیں رکھ سکتی۔ اگر رکھیں گی تو گناہ ملے گا۔ ایسے جیسے قرآن کو گندی ناپاک جگہ پر رکھنا گناہ ہے، اسی طرح ایسا زیور بھی گندی اور ناپاک جگہ پر آپ رکھیں گی تو گناہ ہوگا۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں، کرسی پہ، اسی طرح چارپائی پہ، صوفے پہ، بیٹھنے کی جگہ پر بھی اس زیور کو نہیں رکھنا، یہ بھی بے ادبی کے حکم میں آئے گا۔ ایسے ہی جہاں پر جوتے رکھتے ہیں، اب الماری میں جوتیاں بھی پڑی ہیں، وہیں زیور بھی رکھ دیا تو بے ادبی ہوگی۔ تو ایسی جگہ پر وہ زیور نہ رکھا جائے جہاں بے ادبی کا احتمال ہو۔ پھر ایسے زیور کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا یہ بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام جب کبھی قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ اپنی انگوٹھی اتار کر کسی کو پکڑاتے پھر جاتے تھے، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اب یہ ادب ہے کہ آپ نے کوئی ایسی انگوٹھی یا کوئی زیور بنوا لیا تو پہن تو سکتی ہیں، لیکن اس کو بیت الخلاء میں لے جانا جائز نہیں ہے۔ ایک صورت ہو سکتی ہے، اگر آپ کو اتارنا مشکل ہے، ڈر ہے کہ کوئی اٹھا لے گا، گم ہو جائے گی، تو اگر وہ ہار ہے تو اس کو قمیص کے اندر گریبان سے چھپا لیں۔ جب وہ چھپ جائے گا پھر آپ بیت الخلاء چلی بھی جائیں گی تو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ انگوٹھی ہے، اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ اس کو اتارنا ہوگا، آپ کو اتار کر اس کو کہیں رکھ دیں مناسب جگہ پر، اور اگر نہیں کوئی ایسی جگہ ملتی تو پھر انگوٹھی کا جو لکھا ہوا حصہ ہے اس کو اندر ہتھیلی کی طرف موڑ لیں تو اتنا گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن الٹے ہاتھ میں پہنی ہو یہ بہت بری بات ہے، کیوں؟ اسی ہاتھ سے آپ کو استنجا بھی کرنا ہے اور اسی ہاتھ میں اللہ کے نام کی، نبی کے نام کی انگوٹھی بھی پہنی ہے، یہ بہت بری بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر پہن لی ہے تو اس کو اتار کر جائیں، پھر اس کی کوئی شکل آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا زیور جو آپ نے پہن لیا جس پہ نام وام لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا یا کوئی قرآن کی آیت ہے، تو بغیر وضو کے اس کو چھونا یہ بھی بے ادبی ہے، یعنی وہ جہاں لکھا ہوا ہے وہ آیت وغیرہ، ویسے تو زیور کو پکڑ سکتی ہیں لیکن اس جگہ کو جہاں لکھائی ہے اس کو بے وضو ہاتھ لگانا یہ بھی بے ادبی ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کسی اور مذہب کے نشانات والے زیور، مثلا عیسائیوں کا صلیب کا نشان ہے یا ہندوؤں کی کوئی مورتیاں ایسی بنی ہوئی ہیں، تو ایسی چیز جو کسی مذہب کی نشانی ہو اس کو زیور میں بنوانا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ صلیب کی ڈیزائن والا زیور آپ نہیں پہن سکتی، مورتیوں کے ڈیزائن والا زیور عورتیں نہیں پہن سکتی مسلمان، یہ پابندی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ زیورات کے اوپر بعض اوقات تصویریں بنی ہوتی ہیں، مثلا کوئی چڑیا بن گئی، کوئی تتلی بن گئی، اس قسم کا کوئی ڈیزائن آتے رہتے ہیں۔ اب جو پرندوں کی، جانوروں کی تصاویر کا زیور پہن لیں، اب اس کی کیا حد ہے؟
اب اس کو غور سے سمجھے کہ زیور کو آپ رکھیں زمین کے اوپر اور خود کھڑی ہو جائیں، کھڑی ہو کر زیور کو دیکھیں، اگر تو آپ کو اس بنی ہوئی چیز کی آنکھ، کان، ناک نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تصویر کے حکم میں اس کا پہننا جائز نہیں ہے، اب اس کا ڈیزائن چینج کروائیں۔ اور اگر آپ کو کھڑے ہو کر زیور زمین پہ آپ کھڑی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کو اس کی آنکھ، کان، ناک نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے اب یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، ویسے تصویر جیسی ہے تصویر نہیں ہے، تو ایسے زیور کا پہننا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ واضح تصویر ہے جیسے کہ آپ کو محسوس ہو جائے تو پھر اس کو اتارنا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کی نماز اور بہت سے مسائل آپ کو پیش آ جائیں گے اور اس میں آپ کو دقت ہوگی۔ اس لیے اس کا پورا اہتمام کریں، تصویر والا زیور نہ ہی پہنیں تاکہ کوئی پریشانی آپ کو مسائل کے اعتبار سے دیکھنی نہ پڑے۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ عورتیں کون کون سا زیور پہن سکتی ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ عورتوں کی موج ہے، اللہ نے عورتوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ہر قسم کا زیور پہن سکتی ہیں، سونے کا پہنے، چاندی کا پہنے، ہیرے پہنے، اور پیتل کا، تانبے کا، لوہے کا، کوئی پابندی عورت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل زیور ہیں آپ پہنیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں، وہ بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ آپ ہر قسم کا زیور پہن سکتی ہیں، مثلا کوئی پیتل، تانبا، لوہے کا زیور بھی ہے آپ وہ بھی پہن لیں، لیکن ہار بنوائیں، چوڑیاں بنوائیں، اسی طرح کانٹے بنوائیں اور کوکا بنوائیں، پازیب بنوائیں، یہ سب چیزیں پہن سکتی ہیں۔ انگوٹھی وہ صرف سونے کی یا چاندی کی، مرد صرف چاندی کی پہن سکتا ہے، سونے کی نہیں۔ عورت انگوٹھی سونے کی بھی پہن سکتی ہے، چاندی کی بھی پہن سکتی ہے، لیکن جو سونے چاندی کے علاوہ باقی دھاتیں ہیں جیسے لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ، ان کی انگوٹھی عورت کو بھی پہننا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تانبے کا وہ پہنا ہوا دیکھا، انگوٹھی اور چھلا پہنا ہوا تھا اس نے تانبے کا، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا، ارے یہ کیا؟ مجھے تمہارے ہاتھوں سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بت تانبے کے بھی بنتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے تانبے کا چھلا پہنا ہوا ہے مجھے تو اس سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے، تمہیں یہ نہیں پہننا چاہیے۔ ایسی مسند احمد میں حدیث آتی ہے، ایک آدمی نے لوہے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا، یہ کیا میں دوزخ والوں کا زیور تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں؟ تو ان حدیثوں کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ مرد کے لیے تو بالکل ہی گناہ ہے، لیکن عورت کے لیے بھی مکروہ ہے کہ عورت بھی نہ ہی پہنے تو اچھا ہے، پسندیدہ نہیں ہے عورت کے لیے۔ صرف انگوٹھی کی بات ہو رہی ہے، باقی آپ جو مرضی پہنے، انگوٹھی سونے کی یا چاندی کی پہنے، آرٹیفیشل انگوٹھیاں مت پہنا کریں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ باقی اگر کسی نے پہن لیا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا تجھے بہت سخت گناہ مل رہا ہے، تو دوزخ میں جائے گی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ پہن لینے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن پسند نہیں ہے اللہ پاک کو اور اس کے نبی کو یہ عمل۔ جیسے آپ اپنے بچے سے کہیں ٹھیک ہے کھیل لے، لیکن مجھے پسند نہیں ہے تیرا یہاں کھیلنا، تو باہر جا کر کھیل لے، تو اب جب پسند ماں باپ کو نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناراض ہیں تھوڑا تھوڑا، تو یوں سمجھ لیں عورت پہنے گی تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے نبی اس سے تھوڑا تھوڑا ناراض ہوں گے، اس لیے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ آپ عورتیں سمجھیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زیور کا مالک کون ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اس بات پر اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا زیور ہے کس کا۔ مثلا عورت کے پاس 3 قسم کا زیور ہوتا ہے۔ ایک زیور وہ ہوتا ہے جو یہ اپنے گھر سے لاتی ہے، ایک زیور وہ ہے جو سسرال والے دیتے ہیں، اور ایک زیور وہ ہے جو خاوند اس کو منہ دکھائی میں یا ویسے ہی بنوا کر دیتا ہے۔
اب یہ تینوں زیوروں کا حکم سمجھے، یہ زیور کس کا ہے؟ کس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے؟ جو مالک ہے وہی بیچ بھی سکتا ہے، جو مالک ہے وہ اس کو کسی کو دے بھی سکتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کا مالک کون ہے، تاکہ اس کو بیچنے کے وقت لڑائیاں نہ ہوں، دینے کے وقت لڑائیاں نہ ہوں، اور اکثر لڑائیاں انہی باتوں پر ہوتی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو زیور لڑکی اپنے گھر سے لے کر آتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو دیتے ہیں، اس زیور کی مالک لڑکی ہوتی ہے، اور لڑکی ہی جب مالک ہے تو سب کچھ لڑکی کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے اس کو بیچے، چاہے اس کو کسی کو دے، چاہے پہنے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ خود اس کی مالک بن جاتی ہے۔ اسی طرح وہ زیور جو لڑکی والے لڑکی کو دیتے ہیں، یعنی سسرال والے اپنے بہو کو جو زیور پہناتے ہیں، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ سسرال والے حق مہر میں لکھواتے ہیں کہ حق مہر جو زیور ہم لڑکی کو دیں گے وہ حق مہر میں دیں گے۔ تو اگر حق مہر میں زیور دیا گیا تو جو لڑکے والے اپنی بہو کو زیور دیں گے حق مہر میں، اس کی مالک بھی لڑکی ہی ہوتی ہے، کیونکہ حق مہر لڑکی کی ملک ہوتا ہے۔ اب وہ لڑکی چاہے وہ زیور بیچے، چاہے وہ زیور کسی کو دے، چاہے رکھے، کوئی اس سے وہ زیور لے ہی نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اور اگر حق مہر میں تو نہیں لکھوایا، ویسے ہی لڑکے والوں نے زیور لڑکی کو جو دیا ہوتا ہے، اس زیور کا مالک لڑکے والے خود ہوتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے وہ زیور اپنی بہو کو پہننے کے لیے دیا ہے عارضی طور پر، جب چاہیں واپس لے لیں، بیچ دیں، کسی کو دے دیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور بہو یہ نہیں کہہ سکتی کیوں لے رہے ہو میرا زیور، وہ تیرا نہیں ہے، تجھے صرف پہننے کے لیے دیا تھا، اس لیے مالک وہی ہیں لڑکے والے جنہوں نے پہنایا تھا، اس لیے وہ واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ بہو کو اس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر تیسرا زیور وہ ہے جو منہ دکھائی میں خاوند اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اب وہ انگوٹھی ہو، ہار ہو، جو بھی ہو، اب وہ زیور عورت کو بطور ہدیہ کے خاوند دیتا ہے کہ میری طرف سے یہ تمہیں تحفہ ہے۔ اور جب عورت نے وہ تحفہ قبول کر لیا تو تحفہ قبول کرتے ہی اس کا مالک بھی عورت ہی بن جاتی ہے۔ اب وہ عورت کا زیور ہے، وہ چاہے بیچے، چاہے رکھے، چاہے پہنے، جو مرضی کرے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ اب ہمارے معاشرے کی بے ترتیبی کیا ہے کہ جو زیور لڑکی اپنے گھر سے لے کر آتی ہے، حالانکہ اس کی مالک تو لڑکی ہے، اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ سب سے پہلے ساس کہتی ہے زیور مینو پھڑا دے، وہ دیتی نہیں اس کو، اور جب وہ مانگتی ہے تو کہتی ہوتے اسی ویچ بھی دیتا، اسی مکان تے پیسے لائے، تیرے بیاہ تے پیسے لائے، اسی کتھوں دینے سی۔ ارے کم بخت، تو نے پیسے لگائے تو اس کے لگانے تھے، اپنی جیب سے کیوں نہیں لگائے؟ نہ لگاتی۔ اس طرح کسی کو زیور بیچنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے اس کے زیور پر۔ تو جو وہ لائی ہے وہ اس کا ہے، جو آپ نے اس کو تحفے میں دے دیا اس کا ہے، جو آپ نے حق مہر میں دیا وہ اس کا ہے۔ اب اس زیور کو لڑکی کی اجازت کے بغیر بیچنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی کے گھر ڈاکہ ڈال کر ان کی چیزیں اٹھا کر بیچنا گناہ ہے۔ اس لیے توبہ کریں، اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے تو معافی مانگیں اپنی بہوؤں سے جا کر، اور ان سے کہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ورنہ یہاں تو وہ چپ کر گئی، قیامت میں جو سزا بھگتنی پڑے گی وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی ہر چیز کا مالک سسرال والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ لڑکی کی کسی چیز پر کسی کا اختیار نہیں، اس کے خاوند کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچ سکے، چہ جائے کہ ساس اور سسر بیچ دیں۔ یہ کہاں کی جو ہے وہ دینداری اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو یہ مسئلہ اب واضح ہو گیا ہے۔